بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حشام بن عبد الملک اپنے دور خلافت میں حج کے لیے مکہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کو تلاش کر کے اس کے سامنے لایا جائے۔ لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا تو پھر کسی تابعی کو لے آؤ۔ طاؤوس یمانی جو کہ ایک مشہور اور باکردار تابعی تھے حشام کے سامنے لایا گیا۔ جب طاؤوس اس کے دربار میں پہنچے تو قالین کے قریب آ کر اپنا جوتا اتارا اور اسے لفظ امیر المؤمنین کے بغیر سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا حشام کیا حال ہے؟ حشام کو ان کے اس طرز عمل پر غصہ آیا اور کہا بندہ خدا تو کیسا انسان ہے اور تو نے یہ کیسے کام کیے ہیں؟ طاؤوس نے کہا میں نے کون سے غلط کام کیے ہیں؟ حشام نے کہا تیری پہلی غلطی یہ ہے کہ تو نے قالین کے قریب پہنچ کر جوتا اتارا جبکہ جوتے دور اتارے جاتے ہیں۔ تیری دوسری غلطی یہ ہے کہ تو نے مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ تیری تیسری غلطی یہ ہے کہ تو نے مجھے مخاطب کرنے کے لیے میری کل نیت کی بجائے میرا نام لے کر کہا حشام کیسا حال ہے؟ اور چوتھی غلطی یہ ہے کہ تم میرے سامنے بیٹھ گئے جبکہ یہ سوء ادب ہے۔ طاؤوس نے کہا تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے جبکہ میں روزانہ 5 بار احکم الحاکمین کے حضور حاضری دیتا ہوں تو مسجد کے دروازے سے گزر کر جوتا اتارتا ہوں۔ اللہ نے تو اس کام سے منع نہیں کیا، تجھے میرا یہ فعل برا کیوں لگا؟ تیرا دوسرا سوال کہ میں نے تجھے امیر المؤمنین نہیں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام اہل ایمان تیری حکومت پر راضی ہی نہیں ہے، اسی لیے میں نے تجھے امیر المؤمنین کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ تیرے تیسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو اس شخص کو دیکھو جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہو، اور تیرا یہ کہنا کہ میں نے تجھے کلیت کی بجائے تیرے نام سے مخاطب کیا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو مخاطب کرتے وقت کلیت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ انہیں ان کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب نام لینے میں انبیاء کی بے ادبی نہیں ہوتی تو تمہاری بے ادبی کیسے ہو گئی؟ حشام نے کہا اچھا مجھے نصیحت کرو۔ طاؤوس نے کہا میں نے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ نے دوزخ میں ایسے سانپ بنائے ہیں جو وزنی ٹیلے کے برابر ہے اور ایسے بچھو پیدا کیے ہیں جن کا قد گدھے کے برابر ہے۔ یہ سانپ اور بچھو دوزخ میں اسے ڈنک ماریں گے جس نے اپنی رعایا میں عدالت نہ کی ہوگی۔ یہ کہہ کر طاؤوس حشام کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔